السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ اپنی زبان سیکھے کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پہلا لفظ ہے منتخب۔ منتخب انتخاب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چننا۔ منتخب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انتخاب کرنا۔ جس چیز کا انتخاب کیا جائے اسے کہتے ہیں منتخب۔ منتخب وزیر اعظم، منتخب صدر، ٹھیک ہے۔ عوام جو ہے اپنا ووٹ دے کر جو کسی لیڈر کا انتخاب کرتی ہے تو اس کو منتخب کہتے ہیں۔ اس لیڈر کو منتخب وزیر اعظم، منتخب ایم این اے، ایم پی اے منتخب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ بھی بڑی ناانصافی ہوتی ہے اور اس کو منتخب پڑھ رہے ہوتے ہیں، منتخب وزیر اعظم کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چینلز والے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لفظ کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کا معنی ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے منتخب، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہاب ریاض نے ورلڈ کپ ٹیم کے لیے منتخب کھلاڑیوں کا اعلان کیا۔ اسی طرح ایک شعر بھی ہے، چاہے اب آپ بھی مجھے آصف ہی کہیں، خود منتخب کیا ہے یہ اجڑا ہوا مکان، ٹھیک ہے۔ تو یہ منتخب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے موقف، ٹھیک ہے۔ موقف کسی خاص معاملے پر کھڑے ہونے کا مقام یا کسی چیز کے بارے میں رائے رکھنا، یہ موقف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں اپنا موقف واضح کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتا ہوں یار میرا موقف اس چیز میں یہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جہاں بجا اہل علم ہوں گے اور اسی طرح کافی پڑھے لکھے احباب اس کو موقف کی جگہ موقف کہہ رہے ہوتے ہیں، میرا موقف یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے۔ تو یہ موقف نہیں ہے، یہ لفظ موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسرا لفظ ہے نکات۔ نکات یہ نقطے کی جمع ہے، عربی لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پوائنٹس، اہم باتیں جو ہوتی ہیں کسی چیز کی، کسی کلام کے اندر جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو نکات کہتے ہیں۔ آپ نے جو ہے سنا ہوگا قائد اعظم کے نکات، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی نکات کہا جا رہا ہوتا ہے۔ میری بھی ابھی یہ اصلاح ہوئی ہے کہ میں بھی اس سے کافی عرصے تک نکات یا نکات پڑھتا رہا ہوں، لیکن ابھی جو ہے یہ لفظ کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ لفظ نکات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو نکات پڑھنا غلط ہے۔ میر تقی میر صاحب کی کتاب کا نام ہے نکات الشعراء، ٹھیک ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات تھے، فلاں حکومت کا 5 نکاتی منصوبہ تھا۔ ان سب جملوں میں نکات یعنی نون کے نیچے زیر پڑھنا چاہیے، یہاں نون پر زبر یا پیش پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے نکتہ چینی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نکتہ چین، ایک ہوتا ہے نکتہ چینی، ٹھیک ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نکتہ چین کا مطلب ہے جو عیب ڈھونڈے، ٹھیک ہے۔ نکتہ چین عیب ڈھونڈنا، نکتہ چینی خامیاں چننے کا عمل۔ لیکن یہ چینی اردو کی چینی نہیں، یعنی شکر نہیں ہے، بلکہ فارسی کی چننے والا اور چینی چننے کا عمل ہے۔ تو نکتہ چینی اسی لیے سب کو بری لگتی ہے کہ اس میں اردو کی چینی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے ہمارا مرض۔ مرض بیماری کو کہتے ہیں، علالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے رے کے زبر کے ساتھ ہے، میم پر بھی زبر آئے گا، رے پر بھی زبر آئے گا، مرض، ٹھیک ہے۔ مثال عشق ایک لا علاج مرض ہے، دوا سے پہلے مرض کی تشخیص ضروری ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ تو دیکھیں مرض لفظ ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مرض کیا ہے یار، کیا مرض ہے؟ تو یہ مرض نہیں ہے، یہ مرض ہے، ٹھیک ہے۔ شعر دیکھ لیں آپ، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، تو اب اس کو مرض کہیں گے تو اس کا جو وزن ہے وہ خراب ہو جائے گا شعر کا۔ اچھا جی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے شفا، ٹھیک ہے۔ شفا کے معنی بیماری سے صحتیابی، علاج۔ ہم کہتے ہیں اکثر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تو اس لفظ کو بہت سارے لوگ شفا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، تو شفا نہیں، یہ لفظ شفا ہوتا ہے۔ حال بیمار کا پوچھو تو شفا ملتی ہے، یعنی ایک کلمہ پرسش بھی دوا ہوتا ہے، تو یہ لفظ شفا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک لفظ ہے مبارک۔ ہم جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو مبارک ہو جی،
آپ کو بیٹھا ہوا ہے مبارک ہو جی، آپ نے گاڑی لے لی جی مبارک ہو، آپ کو گھر مل گیا مبارک ہو۔ تو اسے بہت سارے ہمارے احباب مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو۔ بہت سارے اینکر بھی عید مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے کالم نگار بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ مبارک گھڑی ہے۔ تو یہ مبارک لفظ ہوتا ہے، دعائیہ ایک کلمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دے، ٹھیک ہے، معنی برکت والا، خوشی کی بات، تہنیت جسے آپ کہتے ہیں، وہ خوشی کے موقع پر مبارکباد دینا، تو مبارک لفظ ہوتا ہے۔ نئے گھر کی خریداری پر آپ کو مبارک ہو ہم اکثر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک شعر ہے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، اس سے ملنا ہے تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ تو یہ مبارک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ ہے مستعمل۔ ابھی میں یوٹیوب پر چند چینل دیکھ رہا تھا جو زبان کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ان میں ایک بہت ہی مشہور ریڈیو کے جو ہے وہ اینکر تھے، ریڈیو کو ہوسٹ کرتے ہیں وہ، اور وہ زبان و بیان سکھا رہے تھے۔ تو میں نے ان کا جب لیکچر سننا شروع کیا تو ماشاءاللہ علمی شخصیت نظر آئے، لیکن ان کے گفتگو کے دوران جو ہے ایک لفظ مستعمل میں نے سنا، جس سے وہ مستعمل استعمال کر رہے تھے، جس کا تلفظ وہ مستعمل کہہ رہے تھے۔ تو یہ لفظ مستعمل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے استعمال کیا گیا، سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں میری کار مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ مستعمل کتابیں خریدنے کا شوقین ہے، یہ لفظ عوام میں مستعمل ہے، ٹھیک ہے، یہ فارسی لفظ میں مستعمل ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں، تو یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ مائع مستعمل، یہ فقہ کی ایک جو ہے نا مشہور بحث ہے، اس کو کہا جاتا ہے مائع مستعمل، یعنی وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مائع مستعمل، جس سے وضو کر لیا جائے، پھر وہ جو پانی ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، یعنی استعمال کیا گیا پانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ آپ یاد رکھیں، مستعمل۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ سیکھ رہے ہیں، اب میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی غلطی نظر آ جایا کرے تو آپ اصلاح کر دیا کریں، کومنٹ باکس میں بتا دیا کریں کہ جی آپ نے فلاں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی پر بھی ہم میرے خیال بات کر چکے ہیں کہ یہ لفظ غلطی نہیں ہوتا بلکہ غلطی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کسی لفظ کی تحقیق چاہتے ہیں، کسی لفظ کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے، تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔